الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم واجب الاحترام صدر محفل حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عمار حسین صاحب ادام اللہ ذلہ العالی، جناب محترم المقام حضرت علامہ خالد محمود صاحب رضوی اشرفی، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 101ویں عرس مبارک کی آخری تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے اور ان کے سلسلے کے مشائخ اور بزرگوں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس آستانے کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے۔ ولیوں کی شان کے مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے 11ویں سپارے میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ پہلے بھی اس کی وضاحت سنتے رہتے ہوں گے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہیں انہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھا، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس آیت کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ لاناس، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، ما هم انبیاء ولا شہداء، وہ نہ تو نبی ہیں نہ ہی شہید ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانتہم عند اللہ، لیکن قیامت کے دن ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ ایک صحابی نے جواب سوال کر دیا کہ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا مقام مرتبہ دیکھ کر قیامت کے دن نبی تک شہید تک رشک کریں گے، ریس کریں گے؟ حضور نے فرمایا، هم الذین یتحابون بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ آیت حضور نے فٹ کہاں کی؟ آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں پر۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپس میں اللہ کی خاطر رابطہ رکھنا، محبت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلق رکھنا، یہی بندے کو ولی بناتا ہے۔ محبت کرنے والوں پر، اللہ کی خاطر رابطہ رکھنے والوں پر ولیوں والی آیت حضور نے چسپاں کر دی۔ پتہ چلتا ہے کہ ولی کے کسی میں نہیں ہوتے، ولی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ولیوں کے پاس بیٹھو تو ولی بن جاؤ گے، اور یہ اس کائنات کا اصول ہے، یاد رکھیے۔ آپ نیکوں کے پاس بیٹھو گے نیک بنو گے، بروں کے پاس بیٹھو گے برے بنو گے۔ نیک اور بد بننے کا راستہ یہ ہے۔ نشئی کے پاس بیٹھو گے نشہ سیکھو گے،
نمازی کے پاس بیٹھو گے نماز سیکھو گے. اور نوجوان کو تو عام طور پہ عادت ہوتی ہے 2-4 دن جس کے پاس بیٹھ لے کہے گا میں نے یہی بننا ہے. 2-4 ڈاکٹروں کو اسٹڈی کیا بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. 2-4 انجینئر کو سنا بچہ کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے. 2-4 علماء کے بعد بیٹھا بچہ کہتا ہے میں نے عالم دین بننا ہے. یہ سوسائٹی مجلس محفل اور تعلق کنسرن لنک آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بندے کو سنوارتا بھی ہے بندے کو بگاڑتا بھی ہے. نیکوں میں بیٹھو گے نیک بنو گے بدوں میں بیٹھو گے بد بنو گے. شیطانوں میں بیٹھو گے شیطان بنو گے ولیوں میں بیٹھو گے ولی بنو گے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علی علی پر سجدہ شریف. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے خلیل اپنے یار اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ حضور فرما رہے تھے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، میرے امتیوں غور کر لیا کرو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے. بہت سے مسئلے اور بھی حل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر فلاں مذہب کا ہے علاج کرا لوں کہ نہ کراؤں. فلاں قسم کا دوست میرے ساتھ سروس کرتا ہے مل کے کھانا کھا لوں کہ نہ کھاؤں. بھائی باقی چیزوں کا جواز عدم جواز اپنے جگہ پہ، کم از کم اتنا ضرور رکھنا کہ کہیں کسی مجبوری کے تحت ان میں مکس اپ ہونا پڑ گیا یاریاں نہ لگا لینا. دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تم کلمہ پڑھتے رہو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب کلمے والوں میں نہیں بیٹھو گے. فرمان مصطفیٰ ہے بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. زبان پہ کلمہ مصطفیٰ کریم کا ہو یاری تیری کسی مصطفیٰ کے دشمن کے ساتھ ہو تو پھر یہ فریب کاریاں نہیں چلیں گی. سنا علماء سے رابطہ رکھ صوفیاء سے رابطہ رکھ درویشوں کے محفل میں بیٹھا کر درویشوں میں آیا کر درویشوں میں جایا کر ان کی خدمت کریا کر. حدیث شریف میں آتا ہے بسم اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد قیامت کے دن آواز ارشاد فرمائے گا. اللہ فرمائے گا این المتحابون فی، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ بجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے. الیوم اذلہم، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا. یوم لا ذل الا ذلی، جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے. صرف محبت کرنا اللہ کی خاطر. محترم مالک میں حدیث ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے وجبت محبتی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں. کن سے؟ وجبت محبتی للذین یتحابون فی اللہ، جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. والمتزاورون فی، اور جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کو چل پڑتے ہیں. والمتجالسین فی، میری خاطر آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں. والمتبازلین فی، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچہ کرتے ہیں. میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جانے والے، میری خاطر مل کے بیٹھنے والے، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ان سب کے لیے میری محبت واجب ہو چکی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی جگہ اللہ کا بندہ درویش پیارا رہتا تھا، دوسرا بندہ اس کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے چلا.
تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے ذرا پوچھو کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ فرشتہ انسانی لباس میں گیا، جا کے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سنا ہے اس گاؤں میں ایک اللہ کا پیارا رہتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، زیارت کو جا رہا ہوں۔ بھائی کوئی کام ہو، کوئی دنیا کا مقصد ہو؟ اس نے کہا جی نہیں کوئی مقصد نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اگر تو میری رضا کے لیے میری خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہوئے اس سے ملنے جا رہا ہے تو جا، میں نے ایڈوانس تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، وہ روزانہ صبح آتے، نوجوان آدمی تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے، شام کو چلے جاتے۔ اس نوجوان کا بڑا بھائی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، وہ روزانہ آپ کے پاس آ کے شام تک بیٹھا رہتا ہے، گھر میں کوئی کام نہیں کرتا، کمانے پہ میں اکیلا ہوں، میں محنت کر کر کے تھک گیا ہوں، اپنا ٹبر پالتا ہوں، مجھے کچھ کماتا سماتا کوئی نہیں، مہربانی فرمائے اس کو سمجھائیں۔ بعض کہتے ہیں سمجھوانے والے ہوتے ہیں، ان کو خود سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانے کی بجائے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بتایا لعلک ترزق بہ، تو کمانے کا دعویٰ کر رہا ہے، تجھے کیا پتا شاید تجھے اللہ جو کچھ رزق دے رہا ہے اسی کا صدقہ دے رہا ہے۔ جو اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے وہ صرف رزق خود نہیں پاتا بلکہ اس کے صدقے سے پورے گھر کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں، میرا پتر تھوڑے کو آندا جاندہ ہے، تسی انہوں سکھاندے ہو، سنا ہم لسٹ سے ہیں نا اس لیے ہم نے روب جما لیتے ہو، ورنہ ہم تمہیں کیا بتائیں کہ درویشوں کے پاس آ کے بیٹھنے والا، اللہ کی رضا کی خاطر آ کے بیٹھنے والا اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس کا وقت صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے کوئی بندہ آیا، اس نے کانوں میں آ کے کہا آپ کا اونٹ کھل کے چلا گیا ہے۔ نبی کہتے ہیں اونٹ کھلا گئے، وہ گئے اپنا اونٹ ڈھونڈا، اونٹ ان کو مل گیا، خدا کی قسم بخاری میں حدیث ہے، ساری زندگی اس بات پر پچھتاتے تھے کہ میں حضور کی محفل میں سے اٹھ کے ایک اونٹ کی خاطر کیوں گیا، جو فیض وہاں لٹا ہوگا وہ اس کو ایک اونٹ کیا پڑ سکتا۔ صبح درویشوں کی خدمت بڑی چیز ہے، وہ تو درویشوں کے مالک ہیں، حضور ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں صحبت سپریم جی ہیا پڑ وڈی حاج، نماز کج قضا وقت برائن سانجھڑو۔ محبوب کی صحبت بڑی چیز ہے، محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے اپنی نمازیں قضا کر دی ہیں، سورج واپس آ سکتا ہے، نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، حضور کی صحبت اگر قضا ہو جائے وہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ ایسے نہیں حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے ہم گن گاتے، جس نے حضور کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزارا ہے تو اس کے کتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خدا کی قسم جو کچھ ہے صحبت، that's all، جو کچھ ہے دیدار مصطفیٰ میں ہے، بس یا حضور کا دیدار ہے یا حضور کو دیکھنے والے کا دیدار ہے یا حضور کو دیکھنے والے
کو دیکھنے والے کا دیدار ہے. حضور کو دیکھا تو صحابی، صحابی کو دیکھا تو تابعی، تابعی کو دیکھا تو تبع تابعی. یہ دیداروں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ پیر جب ہاتھوں میں ہاتھ لیتے ہیں تو اپنا دیدار بخشتے ہیں. اس پیر نے اپنے پیر کا دیدار کیا ہے، اس نے اپنے پیر کا دیدار کیا ہے. دیداروں کا یہ سلسلہ جب پاک تک پہنچتا ہے، خدا کی عظمت کی قسم، پھر مجھے کہنے دیجئے دیدار بازی پہ اللہ راضی. صورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صرف صورت دیکھ لینا اسی میں تو ساری گیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دفعہ بڑے دکھی ہو کر میمونہ ام المومنین جو عبداللہ بن عباس کی خالہ بھی تھیں، حضور کے زوجہ مطہرہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں آقا نے جب سے پردہ فرمایا ہے میرا دل نہیں لگتا. ابن عباس 12 سال کے رہ گئے تھے، حضور کا وصال ہوا، بچے تھے. آ کے دکھڑا سنایا. یہ علامہ آلوسی نے ختم نبوت والی آیت ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے. علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا ہے. اور بہجت النفوس ایک بخاری کی صوفیانہ شرح ہے 7ویں 8ویں صدی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں حوالے دے رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی اداسی کا شکوہ کیا کہ میں اداس ہوں، تو وہ کہتی ہے بیٹا بیٹھو. اندر گئیں، شیشے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے لے آئے جس میں حضور اپنی زلفیں سنوارتے تھے. وہ شیشہ لا کے ابن عباس کے سامنے رکھ دیا. ابن عباس نے شیشے میں دیکھا تو اپنی شکل نظر آنے کے بجائے حضور کا چہرہ اقدس نظر آیا. پیر میری شاہ صاحب نے کہہ دیا اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. دسے صورت راہ بے صورت دا. یہ صورت کس کا راستہ بتاتی ہے؟ اس کا راستہ جس کی صورت ہی کوئی نہیں. دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی این حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی رہ کریاں. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظر تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ ان کے اندر اس صورت نے کیا کچھ اتار دیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، صرف ان کی صحبت اختیار کرنا ہی بندے کو اللہ والا بناتا ہے. صحبت سے بندہ بنتا ہے، صحبت سے ہی بندہ بگڑتا ہے. سرحد کے علاقے میں ایک درویش گزرے ہیں، دیوانہ بابا ان کو کہتے تھے. یہ تحصیل ڈگر میں ان کا مزار بھی ہے. ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا چلو میرے مرشد کی زیارت کرتے ہیں. وہ دوست اس کا دنیا دار تھا، تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے پکڑ پکڑ کے اپنے مرشدوں کے پاس لے جاتے ہیں. اچھی کوشش بھی ہے، اگر مرشد کامل ہے تو اس کی زیارت کے لیے لوگوں کو لے جاؤ، لوگوں کا ان پر تعلق بنواؤ، آنا جانا کرواؤ، حضور کی امت کا فائدہ ہوگا. وہ دوست اپنے دوست کو لے کر گیا، تو جیسے ہی وہ جا کے بیٹھا نا تو دنیا دار دوست ادھر بیٹھ کے گھبرا گیا. اسے اشاروں سے کہنے لگا کہ چلے. اس نے کہا بیٹھو. بلا اس نے کہا تو میں چل رہا ہوں. اٹھ کے چلا گیا. اگلے دن پھر اس کو پکڑ کے لے آیا، یار تم کل بھی چلے گئے تھے تو اب آج چلو ہمارے پیر صاحب کے پاس. وہ لے کر گیا ادھر. اب دیوانہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کل کی طرح پھر اس نے ایسا پھر تماشا کیا اور اٹھ کے چلا گیا. تیسرے دن پھر پکڑ کے لے گیا.
تیسرے دن گئے تو وہ بیٹھا بیٹھا اٹھتا ہی نہیں. بہت لوگ اٹھ کے چلے گئے, وہ لڑکا بیٹھا ہوا. دیوانہ بابا نے پوچھا بیٹا تم کل بھی آئے تھے, پرسوں بھی آئے تھے, چلے گئے تھے, آج تم جا ہی نہیں رہے ہو, آج کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بات تو ہے لیکن اگر کروں گا تو آپ کے مرید میری پٹائی کریں گے. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کہتے, بات کرو. اس نے کہا جی میں پرسوں آیا تھا تو میں نے آپ کی جگہ پہ خنزیر بیٹھا ہوا دیکھا تھا. آپ شاپ کوئی نہیں تھے, آپ خنزیر تھے. دوسرے دن آئے تو آپ کتا تھے, میں ادھر کیسے بیٹھتا؟ آج آیا ہوں تو آپ انسان ہو, آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, میں تو شریف آدمی ہوں, میں کیسے کتے خنزیر کے پاس بیٹھا؟ میں انسان کے پاس آج بیٹھا ہوں. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا شیشہ ہے. یہ پرسوں آیا تھا تو یہ خود خنزیر تھا. درویش کی صحبت میں آ کر اللہ نے اس کو خنزیر سے کتے تک پہنچایا, اور پھر آیا تو پھر یہ کتا تھا, اور درویش کی محفل میں آنے کے بعد اللہ نے اس کو انسان کے مقام تک پہنچایا. آج اس کو ہمارے اندر بھی انسان نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ خود انسان بن چکا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آستانہ علی علی پر سیدہ شریف. یہ آقا نے جو حدیث سے ارشاد فرمائی نا, ہم الذین یتحابون بروح اللہ, یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے. یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو سنی زیادہ محبت پہ زور دیتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے. انت مع من احببت, بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ دنیا میں تیری محبت تھی. وہ یہی بات ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے افضل العبادت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کی جائے, اللہ کی خاطر دشمنی کی جائے. اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ کے ولی کی نشانیاں کیا ہیں. فرمایا الذین آمنوا, اللہ کے ولی کا عقیدہ اور ایمان بالکل درست ہوگا. وکانوا یتقون, اور اس کو عالم با عمل ہوگا. متقی کہتے ہیں عالم با عمل کو. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور متقی کون ہوتا ہے؟ عالم با عمل. جو ہمارے علماء نے, اولیاء نے, صوفیاء نے 4 نشانیاں لکھی ہیں نا ولی کامل کی. مرشد پکڑنا ہو تو 4 چیزیں چیک کرو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے بھی لکھی ہیں, شاہ ولی اللہ علیہ رحمت نے بھی لکھی ہیں. وہ 4 نشانی, اور وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوئی ہیں, بلکہ اسی آیت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ایک نمبر 1 ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. نمبر 2 وکانوا یتقون, وہ عالم بھی ہوگا اور با عمل بھی ہوگا, کیونکہ تقوی علم کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس کا سلسلہ بھی جڑا ہوا ہونا چاہیے. وہ کسی صادق کے ساتھ ہو, وہ اگلا کسی صادق کے ساتھ ہو, وہ کسی صادق کے ساتھ ہو, اس کا سلسلہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو. ولی کی یہ 4 نشانیاں ہیں. صحیح عقیدہ ہو, عالم ہو, با عمل ہو, اور اس کو اجازت بھی ہو, پیچھے سے اذن ہو. فقیر نے اس کو پنجابی شعروں میں ڈالا ہے. صحیح عقیدہ, عالم, عامل, نالے ہو اس اجازت, یہ شرطاں وچ پیر ضروری, کوئی نہیں شرط ریاضت. بے گاٹے تسمیاں کنیاں رہے تو کنے سال پٹھا لٹکیا ہے, یہ کوئی شرط نہیں ہے. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, عالم ہے, با عمل ہے, اس کو مرشد نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے, یہ شرطیں پائی گئیں, ولایت ثابت ہو گئی. ایسے بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا, بیعت کرنا درست ہے, اچھی بات. اچھا, یہ جو لفظ ہے نا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, یہ اس دور میں کسی بھی پیر کو پرکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ متقی ہے کہ نہیں.
آپ اس کے پاس تھوڑی دیر جا کے بیٹھو، اذان ہوئے گی، لگ پتہ جائے گا۔ پیر صاحب کا حلیہ دیکھو، سیرت صورت مبارک دیکھو، داڑھی پوری ہے کہ نہیں پتہ چل جائے گا۔ لباس اتوار اٹھنا بیٹھنا اخلاق محبت ادب احترام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں پتہ چل جائے گا۔ کسی کو پرکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو لفظ تقوی استعمال کیا گیا ہے اس کی میں ہلکی سی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سنا ہم جس عرس شریف میں حاضر ہیں یہ نقش بندیوں کا عرس، اور نقش بندی سلسلے کے بانی مبانی اور سب سے پہلے صحابی جس سے یہ سلسلہ عالیہ چلتا ہے ان کا اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق اولیاء کے سردار ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ بعض علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے، یہ کشف المعجب کا مقدمہ شمس بریلوی نے لکھا ہے لہذا وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمام سلاسل بالآخر سے صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں، اور سلسلہ صدیق اکبر کی سند بے شمار علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور ان کی اس سلسلے کی ایسی ایسی سندیں ہیں جو عام طور پر لوگوں میں مشہور نہیں ہیں۔ امام شافعی کی اگر میں سند آپ کو بتاؤں تو آپ حوالے میں پڑ جاؤ گے کہ یہ کہاں سے سند نکل آئی۔ امام شافعی کے سگے بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام شافعی سے اچھی نماز پڑھتا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام شافعی نے یہ نماز حضرت مسلم بن خالد سے سیکھی تھی، مسلم بن خالد نے یہ نماز جریج سے سیکھی، جریج نے یہ نماز عبداللہ بن زبیر سے سیکھی، عبداللہ بن زبیر نے ابو بکر صدیق سے حاصل کی، ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے حاصل کی۔ یہ حلیت الاولیاء کے اندر پورا شجرہ، پوری سند، پورا سلسلہ لکھا ہوا۔ ایک مثال دی ہے، صحابہ کرام کی سندیں سلسلے بے تحاشے ملتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کا شجرہ بھی ایسے ہی ملتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑا عجیب سے سلسلہ ہے، وہ بھی صدیق اکبر تک جا پہنچتا ہے۔ ابن عباس نے سب سے زیادہ فیض صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ رابطہ علم سیکھنا، رابطہ رکھنا اور فیض لینا یہ فاروق اعظم سے حاصل کیا، باقی بھی کئی صحابہ سے حاصل کیا، مرتضیٰ کریم سے بھی حاصل کیا ہے، معاذ بن جبل سے بھی لیا ہے۔ ایک ایک مسئلہ 30 صحابہ انصاریوں سے پوچھا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ رابطہ عمر فاروق سے رہا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب رہے ہیں کہ کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی صحابی حضور کی معیت میں سے غیب نظر آتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اول تا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر میں سندوں کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرتا جاؤں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز دنیا اسلام کے اندر ایک اتھینٹیکیٹڈ بات کرو، حرمین شریفین کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز یا کوفہ ہے یا بصرہ ہے۔ سب سے پہلے مدارس، یونیورسٹیاں، ادارے، تعلیمی مراکز یہیں پر قائم ہوئے۔ کوفہ میں سب سے پہلے یہ آپ کو پتا ہوتا ہے کوفہ اور بصرہ فاروق اعظم میں یہ دونوں شہر بسائے تھے، یہ شہر نہیں ہوتے تھے۔ ان شہروں کے بانی کا نام فاروق اعظم ہے۔ اور کوفہ میں سب سے پہلے مدرس اور معلم اور استاد جو حضرت فاروق اعظم نے بھیجے تھے اپنے زمانے میں، ان کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس کے بعد سیدنا مرتضیٰ کریم علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دارالخلافہ ہی کوفہ میں منتقل کر لیا تھا۔ اب بتائیے علم کے دو پہاڑ وہاں پر پہنچ گئے تو پھر ہم کہنے میں حق بجانا میں نے کہ کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اور پھر
بصرہ بھی علم کا بہت بڑا مرکز تھا. بصرہ میں کون تھا؟ بصرہ والوں کے استاد کون ہیں؟ جیسے کوفہ والوں کے پہلے استاد کا نام ابن مسعود ہے، بصرہ والوں کے سب سے پہلے استاد کا نام انس بن مالک ہے. انس بن مالک. حضرت حسن بصری نے حضرت انس بن مالک سے لگ بھگ 60 سال پڑھا ہے. حسن بصری نے. دیگر بات صحابہ کرام علیہ رضوان سے ان کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، ایک الگ بحث چلتی ہے نا. یہ تو حلفاً ثابت ہے. آپ آخری عمر میں کہتے تھے میں نے سارا علم حسن بصری کو سکھا دیا ہے، اب میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں، میرے پاس آ کے نہ پوچھا کرو، حسن بصری سے پوچھا کرو. اور آپ رہتے ہی بصرہ میں تھے. انس بن مالک رہتے ہی کہاں تھے؟ رہائش ہی بصرہ میں تھی، وہاں شفٹ ہو گئے تھے. اور دنیا میں سب سے پہلے آستانے کا نام ہی حضرت حسن بصری کا آستانہ ہے. ان کی رہائشگاہ کا نام ہے زاویہ. اور آج کل عربی میں زاویہ، آستانے کی زاویہ کیا ہے؟ آستانے کی عربی کیا ہے؟ آج کل آستانے کی عربی کیا ہے؟ ہم آستانہ کہتے ہیں نا، تو عربی میں آستانے کو زاویہ کہتے ہیں. اور زاویہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انس بن مالک کی رہائشگاہ کا نام ہے. یہ رہائشگاہ کہاں ہے؟ بصرہ کے پاس 6 میل کے فاصلے پر، 2 فرسخ کے فاصلے پر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انس بن مالک فرماتے ہیں ان کے پاس حضرت ثابت بن اسلم بنانی جاتے تھے. ثابت بن اسلم بنانی یہ بخاری کے راوی ہیں. انس بن مالک سے جتنے حدیثیں بخاری میں لی گئی ہیں نا، بہت سے راویوں نے انس بن مالک سے روایت کی. ان میں سے ایک حضرت ثابت بن اسلم بنانی بھی ہے. ثابت بن اسلم بنانی. بعض کتابوں میں ثابت بن اسد لکھا ہوتا ہے، وہ غلط ہے. ثابت بن اسلم اصل ہے. حضرت ثابت نے 40 سال انس بن مالک سے پڑھا. اور آپ ثابت بن اسلم جب جاتے تھے انس بن مالک کے پاس، تو انس کہتے تھے اپنی زوجہ حضرت جمیلہ ان کا نام تھا، ان کہتے جمیلہ اندر سے جا کے خوشبو لے آؤ، میں نے ہاتھوں پہ لگانی ہے. وہ کیوں؟ فرماتے ابھی ثابت بن اسلم بنانی مجھ سے سبق پڑھنے آئے گا، وہ میرا ہاتھ مضبوط پکڑ لے گا، اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک چومے گا نہیں، اور کہے گا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے میرے آقا کو چھوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجموع الزوائد میں صحیح حدیث ہے. اچھا آپ دیکھتے ہیں بعض پیر حضرات بھی ہاتھوں پہ خوشبو لگا دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب نخرے کر دے رہے ہیں. نہیں جناب، یہ صحابہ کی سنت ہے. تو ہاتھ چمنا چموانا بھی جائز ہے، یہ شرک نہیں ہوتا. اچھا ایک اور حدیث جامع ترمذی میں ہے. حضرت انس بن مالک حضرت ثابت کو کہتے تھے، یہ بات ذہن میں رہے، حضرت انس بن مالک حسن بصری کے سب سے زیادہ پڑھانے والے، اور حضرت ثابت بنانی کے بھی استاد ہیں. ثابت بنانی کے پاس 40 سال پڑھے، یہ معمولی عرصہ نہیں ہے. آج 8-10 سال پڑھ کے درس نظامی ہو جاتا ہے، وہ 40 سال کیا پڑھتے رہتے. سونا علم کی تو حد بننے کی کوئی نہیں. آج کل اختصارات ہیں، خلاصے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث امام مالک کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے 18 سال ادب سیکھا ہے اور 2 سال علم سیکھا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے وہ 2 سال جو علم پڑھا تھا وہ بھی میں نے ادب پر کیوں نہیں لگائے. سبحان اللہ. سنا اللہ ادب والوں میں رکھے. آمین. شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ اسی میں تو نہیں لگے. میرے کو انہوں نے پیچھے بہنا برداشت نہیں ہوا. یہ ادب ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا شہزادہ ہے. سنا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ لگاتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا تھا.
وہ ہم نے غور کیا ہے تو ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے بھائی واللہ عالم، ہمارا ذہن ادھر ہی جاتا ہے کہ وہ جو 2 سال لگائے تھے وہ علم نہیں تھا، وہ فقہ حنفی شنفی والا جو سوال اٹھاتے ہیں نا وہ تھا ہی ادب، وہ تھا ہی تصرف جو امام اعظم نے وہاں سے سیکھا ہے. اسی لیے تو اتنا بھاری جملہ بول رہے ہیں نا کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بنانی کو فرمانے لگے، جامع ترمذی میں حدیث فرمایا خذ انی، مجھ سے علم لے لو، سیکھ لو، فإنک لن تجد اوثق منی، تجھے مجھ سے مضبوط بندہ نہیں ملے گا. سنا ترمذی میں حدیث ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابی نے جو کچھ حضور سے حاصل کیا اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنے علم کو اور حضور کی عطا کو بڑا مضبوط کر رکھتے تھے. تجھے مجھ سے مضبوط بندہ نہیں ملے گا. اور بات دیکھو نا، انس بن مالک کون ہے؟ خادم الرسول کا لقب ہے، یہ لقب بخاری شریف میں ہے. اور واقعی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت انس بن مالک کی والدہ، انس بن مالک کو ان کی والدہ اور سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ اور والدہ حضرت ام سلیم دونوں اپنے اس چھوٹے بچے، ان کی 10 سال عمر تھی، ان کو لے کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ بچہ بڑا ہونہار ہے، فرما بردار ہے اور کہنا مانتا ہے اور کچھ سوجھ بوجھ والا ہے، ذہین بچہ ہے، اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیں. آپ مدینہ منورہ میں 9 والد ہیں، یہاں آپ کو ہو سکتا ہے کسی خادم کی ضرورت پڑے تو یہ بہترین بچہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آقا نے اس کو قبول فرمایا. تو 10 سال آقا نے مدینہ شریف میں گزارے. 11 ہجری میں آقا کا وصال ہو گیا. تو 10 سال انس بن مالک حضور کی خدمت میں رہے، خادم الرسول کا لقب پایا. یہ معمولی خدمت نہیں تھی. اس پر اور کافی سارے حدیثیں وارد ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ خادم الرسول ہیں جو حضور کی خدمت میں رہے تو ہر کی خدمت کرد مخدوم شود، جو بھی خدمت کرتا ہے اس کی خدمتیں پھر ہوتی ہیں. تو حضور کا خادم ہو تو کیا سمجھتے ولی نہیں بنا ہوگا، وہ سیاستدان رہ گیا ہوگا؟ وہ جنا ہے، وہ حضور کا تیار کیا ہوا مرد خدا ہے. اسی لیے بھروسے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انک لن تجد اوثق منی، تجھے مجھ سے مضبوط بندہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ نبی پاک رسول اللہ صاحب کے در اقدس کے اندر رہ کر، حضور کی ڈائریکٹ صحبت میں رہ کر حضور کا فیض پایا ہوا ہے. اور مجھ سے زیادہ مضبوط بندہ نہیں پاؤ گے. فإنی اخذته من رسول اللہ، میں نے یہ علم اور فیض حضور سے پایا ہے. اخذہ رسول اللہ عن جبریل، اور حضور نے جبریل سے حاصل کیا ہے. اخذہ جبریل عن اللہ تعالی، اور جبریل نے اس کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے. ترمذی شریف ہے. حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ ترمذی. یہ الگ بحث ہے کہ جبریل علیہ السلام کا بیچ میں رول کیا ہے، لیکن وہ سند کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح وہ سند بیان کرتے ہیں. یہ میں سندوں کی بات کرتے کرتے ادھر آ گیا کہ مختلف صحابہ کرام نے مختلف سندیں بیان کی ہیں، مختلف اولیاء کے سندیں موجود ہیں. حتیٰ کہ امام شافعی والی سند میں نے آپ کو صدیق اکبر تک پہنچا کے بتائی. عبداللہ بن عباس کی سند بھی صدیق اکبر تک پہنچتی ہے. ان کی تو سند 4 خلفاء راشدین تک پہنچتی ہے. وہ اسی طرح اصل المطالع میں لکھا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مرتضیٰ کریم، چاروں تک سند عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پہنچتی اور حضور تک بھی پہنچتی ہے. ڈائریکٹ حضور سے بھی لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش بندی سلسلے کا پہلا شیخ اور مرشد ہونے کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے بات چلائی. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حاشی بشارت فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس آیت قرآنی میں سورۃ اللیل ہے. اللہ کریم نے صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی قرار دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اجمع المفسرون منا انہا نزلت فی ابی بکر، ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب جو پچھلی آیت تھی
جو میں نے قرآن کی آیت پر الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، تو صدیق اکبر تو اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور یہ جو آگے سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتا ہے، یہ ایک بات یاد کر لیں کہ یہ جو سلسلے باقاعدہ مرتب کیے گئے ہیں، یہ 300 ہجری کے بعد مرتب کیے گئے ہیں۔ 300 ہجری تک کیا سسٹم تھا؟ 300 ہجری تک باقاعدہ ایک مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا رواج نہیں تھا۔ حضرت جنید بغدادی، ابو الحسین نوری رضی اللہ عنہما کے زمانے کے بعد جب مشائخ نے دیکھا کہ ایک ایک بندہ کئی لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگلا دور اور تھا، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر جب زمانے کے گزر جانے کے بعد ہم لوگوں میں پہلے والی جرتیں روحانی طاقتیں نہ رہیں، تو 300 ہجری کے بعد مشائخ نے فیصلہ کیا کہ ایک پیر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک مرید ہزار شیخ سے فیض حاصل کرتا تھا۔ سلسلے احتیاطاً مرتب کر لیے گئے کہ بعد میں ہزاروں مشائخ میں سے کسی ایک جو ان میں سے افضل ترین ہے ان کا نام لے دو، باقیوں کا نام لے کر اب 1000 شجرے تھوڑے ایک بندے کو مرتب کرنے تھے، تو مناسب ترین ہستی یا سب سے افضل ہستی کا نام لے کر اپنے خیال کے مطابق، اپنے تحقیق کے مطابق علماء نے وہ شجرے اور سلسلے مرتب فرما دیے۔ یہ اچھی کام ہے، لیکن اس کی میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 300 ہجری کے بعد باقاعدہ ایک مرشد ہونا، یہ 300 ہجری کے بعد ڈیسائیڈ ہوا۔ اس سے پہلے ایک بندہ کئی مرشدوں سے فیض پاتا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آگے کس تک پہنچا، ایک عجیب اور دلچسپ بات ہے۔ اب نقشبندی سلسلہ پڑھ کے دیکھ لیں، صدیق اکبر کے نقشبندی سلسلے میں خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی۔ حالانکہ سلمان فارسی خود صحابی رسول ہے، حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض پایا۔ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک اللہ کے ولی کا فیض اپنے پیر بھائی کے تھرو بھی آگے جاتا ہے۔ اس کی ایک زندہ یہ مثال آپ اپنا شرط بندی سلسلہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور حضرت سلمان فارسی کے آگے جو فیض یافتہ لوگ ہیں، سلمان فارسی نے کس کو خلافت دی؟ سلمان فارسی کے خلیفہ کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق۔ اس طرح مشائخ نے یہ فیض، اب یہ میں نے بات پہلے کی طرح میں دہرا دوں کہ انہوں نے ایک ہستی سے فیض نہیں لیا، جو افضل ترین ہستی تھی یا جس کے اوپر مشائخ اور یا کا دل ٹھوکا کہ ان کا نام لکھ دیا جائے، باقی کو رہنے دیا جائے تاکہ شجرہ آسان ہو جائے، اس اعتبار سے یہ شجرے میں نام رکھ دیے گئے، لیکن ان سے ان کا فیض حاصل پانا بہرحال ثابت ہے۔ اس طرح یہ فیض آگے چلتا رہا ہے، آگے ان کے مرید چلتے چلتے یہ قیامت تک سلسلے جاری رہیں گے، اور سلسلے کو آگے چلانے کے بہت سارے فیکٹرز اور طریقے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر اللہ کے ولی نے اپنے شیخ کی مرشد کی صورت کو دیکھا ہے اور آگے اپنے صورت کے ذریعے اس فیض کو منتقل کیا ہے۔ یہ فیض صورتوں سے یا منتقل ہوتا ہے یا اس میں ذات سے منتقل ہوتا ہے۔ سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کے تشریف لانے کے فوراً بعد سوچا تھا کہ میں ادھر ہی وما علینا الا البلاغ کہہ دیتا ہوں۔ ایک طرف آپ کا ادب دامنگیر تھا، دوسری طرف یہ بات بھی دامنگیر تھی کہ جنہوں نے مجھے خطاب کے لیے حکم دیا ہوا ہے ان کا بھی کچھ خیال کرنا ہے اور ان کا حکم بھی پورا کرنا ہے۔ میں دو چیزوں کے درمیان چلتے چلتے کچھ کہہ بھی گیا اور مختصر بھی کر گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔